حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کراچی اچانک تشریف لائے، بیمار تھے، دارالعلوم کے اندر گئے تو اتفاقاً وہاں ختم قرآن کی مجلس تھی، تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کر دیں حفظ کرنے والوں. تو حضرت نے اور کچھ نہیں کہا، بار بار یہی کہا کہ اے حفاظ کرام اپنی قدر پہچانو، اے حفاظ کرام اپنی قدر پہچانو کہ تمہیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی. پھر فرمایا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو کے یہ دل میں خیال لائے کہ میرے پاس فلانی کار ہوتی یا کوٹھی ہوتی تو اس نے قرآن کی ناقدری کی، کیونکہ قرآن سے بڑی نعمت جو ہے وہ کوئی نہیں جو اللہ نے اس کو دی ہے. تو خیر ایمان بچانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، جس طرح ملک کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان کے بچانے کے لیے بھی پولیس کی اور فوج کی ضرورت ہے. آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، اپنی قدر پہچانیں کہ ہم اللہ کے کام میں لگ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اندر لگ گئے، اور اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب سے بڑے حاکم اللہ ہی ہیں، اور بڑے حاکم کے کام کے اندر جو لگ جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے. چھوٹے حاکم جو ہیں وہ ناراض بھی ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب بڑا حاکم جو اگر سپاہی کسی سے ناراض ہو اور ایس پی راضی ہو تو وہ کس کی کو فکر نہیں کرتا کہ ایس پی بڑا ہے وہ راضی ہے. تو جب اللہ سے بڑا حاکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے کام میں لگا لیا تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن یہ فرض بھی ادا کرنا ہے کہ صحیح دین جو ہے وہ عوام تک پہنچے، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو. تو منکرات بہت سی ہیں، یاد رکھیں کہ اختلافات آج کل ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے، عوام بھی کہتی ہے کہ اختلاف دین میں کیوں ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اختلاف کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ اختلاف صرف دین میں تو نہیں، دنیا میں بھی ہے. ایک مریض کو 6 ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں تو ہر ڈاکٹر کے مرض کی تشخیص دوسرے کے علاوہ ہوتی، تشخیص میں ان کا اختلاف ہے. ایک کہتا ہے یہ مرض ہے، دوسرا کہتا ہے یہ دوسری مرض ہے، تیسرا کہتا ہے تیسری مرض ہے. اگر مرض میں اتفاق ہو جائے تو نسخے کی تجویز میں ان کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ نسخہ صحیح ہے، یہ دوائی صحیح ہے یا دوسری صحیح ہے، تو یہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن آج تک ہم نے کبھی نہیں اتنا شور سنا کہ ڈاکٹر بڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن مولویوں کے بارے میں شور سنتے ہیں کہ مولوی بڑا اختلاف کرتے ہیں. اصل اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عوام کے دل کے اندر دین کی وقعت نہیں. اگر دین کی وقعت ہو تو شور نہ مچے. جسمانی صحت کی وقعت ہے، اس لیے ایک ڈاکٹر سے نا امید ہو گیا، دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس 10 بدلے گا، 50 ڈاکٹر بدلے گا، لیکن شور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آخر ہم نے علاج ڈاکٹر ہی سے کرانا ہے. تو اس لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا، دوسرے کا دوسرا آ گیا تو فوراً شور ہوتا ہے، دیکھو جی مولوی بڑا اختلاف کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہاں مولوی کی دل کے اندر وقت نہیں، دین کی وقت نہیں، جسمانی صحت کی وقت ہے. مریض کو اگر لندن لے جانا پڑے تو وہاں بھی لے جاتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، اور یہاں 1-2 سے مسئلہ پوچھ کے جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ دل کے اندر دین کی وقت پیدا ہو جائے تو ایسا پروپیگنڈا نہ ہو. تو یہ اختلافات جو ہیں وہ برے ہیں، لیکن ہر اختلاف برا بھی نہیں ہوتا. بہت سے اختلاف اچھے بھی ہیں جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا، اور وہ اختلاف بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں. نبیوں کے اندر جو اختلاف ہے شریعتوں کے اندر
وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 7 قراتیں ہیں، قراتوں کا اختلاف ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو جی قاری عاصم کی قرات ایسے ہے، ابن کثیر کی ایسی ہے اور نافع مدنی کی ویسی ہے، یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے مختلف غلے پیدا کیے، مختلف سبزیاں پیدا کی ہیں اور مختلف قسم کے پھل پیدا کیے، یہ اللہ کی رحمت۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ہم تو بڑے تنگ ہیں، اللہ نے اتنی سبزیاں پیدا کر دی ہیں، ہم کس کو کھائیں؟ اللہ ایک ہی سبزی پیدا کر دیتے تو ہم کھا لیتے، اللہ ایک ہی پھل پیدا کر دیتے تو ہم کھا لیتے، اتنے پھل کیوں پیدا کر دیے؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ تو جس طرح یہ پھلوں کا اختلاف ہے، اسی طرح دین کے اندر ایک اختلاف اللہ کی رحمت ہے۔ جس طرح جسمانی مزاج جو ہیں وہ مختلف ہیں، ایک آدمی کو شوگر ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ آڑو مفید ہے اور بہت سے پھل نقصان دہ ہیں، اور اگر بلڈ ہو گیا تو ایک سبزی جو ہے وہ اچھی ہوگی بلڈ کے اندر، دوسری نقصان دہ ہوگی۔ تو چونکہ جسمانی مزاج مختلف ہیں، اللہ نے یہ پھل وغیرہ بھی مختلف پیدا کر دیے۔ تو یاد رکھیں کہ روحانی مزاج بھی مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے روحانی اختلاف بھی رکھ دیا، بلکہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ روحانی اختلاف بھی ہونا چاہیے۔ ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہے یہ روحانی اختلاف ہے، لیکن کچھ اختلاف جو ہیں وہ حق اور باطل کے ہوتے ہیں، ان کو نظریاتی اختلاف کہا جاتا ہے۔ پہلے اختلاف جو ہیں ان کو اجتہادی اختلاف کہا جاتا ہے۔ اجتہادی اختلاف اللہ کی رحمت ہے اور نظریاتی اختلاف جو ہے وہ زحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس اختلاف سے پناہ مانگی۔ اجتہادی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ مجتہدین جو ماہر فن ہے وہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مثلا رفع یدین کی 2 قسم کی روایتیں آ گئیں، کرنے کی بھی ہیں، نہ کرنے کی بھی ہیں۔ اب ائمہ جو ہیں وہ انہوں نے سوچا کہ اب کون سا راستہ اختیار کریں، تو ہر مجتہد نے اپنی سوچ کے مطابق پوری کوشش کر کے فیصلہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز میں ایک رفع یدین سجدوں کی ہے، وہ بالاتفاق منسوخ ہو گئی، تو رکوع والی بھی جو ہے اختلافی روایات ہیں اور یہ سکون کے منافی ہے، اس لیے جو ہے وہ کم سے کم جو رفع یدین ہو وہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، اور امام مالک نے اہل مدینہ کا عمل دیکھا کہ وہ ترک رفع یدین پہ، انہوں نے بھی ترک رفع یدین کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ یہ بڑے 2 امام تھے کہ صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ بغیر رفع یدین کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں مدونۃ الکبریٰ کے اندر کہ میں نے مدینے کے اندر کسی ایک شخص کو بھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کے دور کے اندر پیدا ہوئے، تابعین کے دور کے اندر فوت ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی دیکھا کہ صحابہ کرام رفع یدین نہیں کرتے، تو انہوں نے ترک رفع یدین والی روایت کو ترجیح دی کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نظریاتی اختلاف نہیں تھا، اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ یہ جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ دوسرے 2 امام شافعی اور امام احمد بن حنبل چھوٹے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق 93 میں پیدا ہوئے، دوسرا قول 95 کا ہے کہ 95 میں پیدا ہوئے، اور 169 کے اندر جو ہے وہ فوت ہوئے۔ یہ بڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، امام مالک نے تابعین کو دیکھا ہے، اور ان سے چھوٹے امام شافعی ہیں جو 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہوئے، اور ان کے چھوٹے جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، 164 میں پیدا ہوئے اور 241 کے اندر وہ فوت ہوئے۔ انہوں نے صحابہ اور تابعین اور ان کے شاگردوں کو نہیں دیکھا،
ان کے سامنے روایت آئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کی سند صحیح ہے چلو اس پہ عمل کر لو، لیکن کتنا کرنا ہے؟ کہا کہ عمل کر لو رفع دین کے اوپر، سند صحیح ہے، لیکن ساری زندگی اگر ترک رفع دین کوئی کرے تو اس پر اعتراض نہ کرنا۔ یہ ان دونوں کا مسلک ہے، امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان کے اندر نقل فرماتے ہیں، ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق تشریف لائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب نماز پڑھی، مسجد تھی تو وہاں جو ہے وہ رفع دین نہیں کی۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آج رفع دین کیوں نہیں کی؟ تو فرمایا کہ اس قبر والے سے حیا آتا ہے کہ اس کا مسلک نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امام شافعی جو رفع دین کرتے تھے اس کو اپنا اجتہادی مسئلہ سمجھتے تھے کہ میرا اجتہاد ہے۔ امام ابو حنیفہ کی قبر کا احترام کرتے ہوئے اپنا اجتہاد چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ حضور کی دائمی سنت سمجھتے تو کبھی قبر کی حیا کی وجہ سے نہ چھوڑتے۔